اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود معروف سیرت نگار جناب اعجاز احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم از ویری کائنڈ۔ اعجاز بھائی، بات ہو رہی تھی پریویس سیشن میں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سال گزارے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا 3 سال گزارے ہیں، 4 سال گزارے ہیں، یا 5 سال گزارے ہیں، اور اس عرصے میں کتنی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ گئے ہیں؟ جو روایت تھی اس زمانے کی، جی دائیاں ہر 6 مہینے بعد، جی اچھا 6 مہینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 جون کو اگر گئے ہیں تو پھر 1 جنوری کو جائیں گے، یا 1 جولائی کو گئے ہیں تو 1 جنوری کو جائیں گے۔ یہ موسم کے اعتبار سے سال میں 2-3 دفعہ قافلے وہاں جاتے ہیں، جو دائیاں وہاں جاتی ہیں، بچے وہاں سے لے کے آتی ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طور موسم بیسڈ باتیں ہو رہی ہیں، ٹرینڈ بیسڈ باتیں ہو رہی ہیں جی جب لوگ جاتے آتے ہیں۔ تو جب وہ جاتی ہیں تو ایک تو وہ لینے جاتی ہیں بچے رضاعت کے لیے، تو دوسری دائیاں جن کے پاس بچے پہلے سے رضاعت کے لیے موجود ہیں وہ بھی ساتھ کمپنی کرتی ہیں ان بچوں کو لے کے ان کے والدین سے ملوانے۔ ایک تو ان کی تسلی ہو جائے کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہے، اس کی صحت کیسی ہے، دیکھ کر جو خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کو، اپنے بیٹے کو، والدہ کو، عزیز و اقارب کو، سارا وہی محبت کا سین بھی اسی میں شامل کر لے۔ تو ہر 6 مہینے بعد کم و بیش۔ نمبر 2 سال سے 2.5 سال ڈپینڈنگ اپون موسم اینڈ ٹائم آف برتھ اینڈ گوئنگ دس کاروان ٹو مکہ، واپس جا کے یہ مدت پوری ہو جاتی ہے رضاعت کی۔ یہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے جی کہ جب یہ وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ اور آپ کے ہسبینڈ حارث دونوں جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کے مطابق ان کی والدہ کے حوالے کرنے، بٹ ان کا دل سرکار ختمی مرتبت میں ہی گم ہے، اور وہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ ہم سے جدا ہوں، جی اور انہی دنوں پلیگ پھیلا ہوا ہے مکہ میں، تو اس کو بہانہ بنا کر، اس کے کانسیکوینسز دکھا کر، ڈرا کر، سمجھا کر اپنی محبت کا اظہار۔ دیکھیں، جب اصل میں آپ کچھ چیز چاہ رہے ہوتے ہیں نا، جب وہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں یہ مشورہ وہ دے جو میں چاہ رہا ہوں، ایگزیکٹلی جی آپ چاہ ہی یہ رہے ہوتے ہیں۔ جی اسی طرح حلیمہ سعدیہ کا چونکہ دل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس مزید رکھنے کا، تو سارے کانسیکوینسز ایسے بتا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں کہ کسی طرح سیدہ مان جائیں، اور انہوں نے مہربانی کی، وہ بھی مان گئی۔ اوبیسلی انہیں اپنے بیٹے کی صحت سب سے زیادہ عزیز تھی۔ تو واپس آ گئے، اگلے 2.5-3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارے ہیں۔ مختلف آراء ہیں ہسٹورینز کی، کوئی کہتا ہے 4 سال گزارے، کوئی کہتا ہے 5 سال گزارے، کوئی کہتا ہے 2.5 سال گزارے۔ جی اب میری اپنی ریسرچ، ابن سعد کہتے ہیں کہ 5 سال گزارے، میری ریسرچ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں رکے ہیں، اور جو شق صدر کا واقعہ ہے وہ 5 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اوکے 5 سال کی عمر میں جو آپ سوال، بنیادی سوال تھا، وہ سیدہ کے حوالے کرنے دوبارہ گئے ہیں۔ اور اب دوبارہ یہ انہوں نے 5 سال کے بعد ہی کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ اب بس چھوڑ دیکھیں، آنا چاہیے؟ ان کا تو جی چاہتا تھا کہ جی رسالت میں آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، جی بٹ جو پے در پہ واقعات ہوئے نا یس اگلے 2-2.5 سال میں، آخری 2-2.5 سال میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 سے 5 سال کے درمیان ہوگی جب، تو اس وقت کبھی وہ دیکھتے ہیں یہودی ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں اس بچے کا ماں کون ہے، باپ کون ہے، جو ہم نے پہلے ذکر کر لیا۔ جی پھر میلے میں لے کے جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ دیکھتی ہیں یہودی ایک رسول اللہ کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً لے کر واپس آ جاتی ہیں حلیمہ سعدیہ، ہم ڈسکس کر چکے جی ہیں۔ جی تو اب ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے خود پر اب یوں سمجھ لیں کہ ان کا کانفیڈنس شیک ہو گیا، خود پہ ان کا کانفیڈنس شیک ہو گیا اپنے آبادی علاقے گاؤں پہ، کہ اب اگر میں نے مزید رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس
تو یہ نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے، irreparable لاس ہو جائے. جی تو اس لیے اب وہ واپس لے کے جانا چاہتی ہیں سیدہ کو. وہ مریض کی ذمہ داری لینا اپنے لیے سمجھتی ہے، میری کیپیسٹی سے باہر ہے. جی نہیں، سو دیٹ از دا ریزن. وہی بات ہے کہ انہیں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی زیادہ عزیز ہے، اور وہ خود بھی نہیں چاہتی کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے انہیں پھر بہت زیادہ ملال ہو. تو اب جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 5 سال ہو جاتی ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے مکہ مکرمہ آتی ہیں، اور آبویسلی اب وہاں پہ ایک بڑا وارم ویلکم نظر آ رہا ہے، سب بہت ایکسائٹیڈ، اور ایک نئی زندگی کا آغاز دیکھا جائے تو ایک نیا پیٹرن آف لائف. سیدہ آمنہ نے جب حلیمہ سعدیہ کے حوالے رسول اللہ کو کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ میں چاہتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو پہاڑوں میں موجود برائیوں، اس زمانے کے اعتبار سے بلاؤں اور ان چیزوں سے محفوظ رکھے، یہ غریبوں پہ، غلاموں پہ، کمزوروں پر کریم ہو، اور یہ اونٹ پر بیٹھ کر واپس آئے. تو ان کی تو مراد پوری ہو رہی ہے نا، بیٹا ابھی اسٹیج میں آ گیا ہے کہ وہ اونٹ پہ سواری کر رہا ہے اور ان کی خواہش کے مطابق واپس آ رہے ہیں. اللہ نے جو دنیا بنائی ہے نا، اس میں ہر چیز کا ٹائم فریم ہے. جی بالکل. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک وقت مقررہ تک کے لیے دنیا بنائی. جی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس میں پیدا ہونے والے انسان کو ایک وقت دیا گیا. سو اس میں ہر چیز کی ٹرمینیشن تو آنی ہے، میچورٹی تو آنی ہے. جی. تو جتنا وقت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ کو گزارنا میرے مالک کو مقصود تھا. ایگزیکٹلی. جتنی دیر تک میرا مالک چاہتا تھا کہ رسول اللہ اس گاؤں میں رہے، وہ وقت پورا ہو گیا. بالکل. تو اب یہ دونوں میاں بیوی لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچپن میں 5 سال عمر ہے، اور آتے ہیں مکہ میں کہ ہم ان کے حوالے کریں سیدہ آمنہ کے. تو اگین یہ وہ نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹیشن سے بیٹھے ہیں گاڑی پہ، دوسرے اسٹیشن پہ اترے ہیں، وہاں پہ کوئی رکشہ، ٹیکسی، ٹانگا کھڑا ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں جو آپ کو گھر کے آگے جا کے اتار دے گا. یہ ٹریول ڈفرینٹ ہے. یہ پہلے سے گھر والوں کو بھی پتہ ہو کہ آج ہمارے شہزادے تشریف لائیں گے. یہ بھی اس وقت کی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ فون کر دیا کہ ہم کل آئیں گے، یا خط لکھ دیا کہ ہم آ رہے ہیں. جب مکہ پہنچ کے انہوں نے پڑاؤ کیا نا سیدہ کے پاس جانے سے پہلے، تو رسول اللہ گم ہو گئے، اور حلیمہ سعدیہ کو بڑی پریشانی ہوئی. وہ تو پہلے ہی پریشان تھی. واپس لانے کی ریزن یہ تھی کہ انہیں کچھ ہو نہ جائے، لوز نہ کر جائے. تو بڑی پریشان ہوئی، اور دونوں میاں بیوی ڈھونڈنے نکلے تو ان کو جلد ہی مل گئے. رسول اللہ درختوں کے گرے ہوئے پتے زمین پر ان سے کھیل رہے تھے. اب یہ دیکھیں، سبحان اللہ، یہ وہی بچپن ہے جی جو بچوں کا اس زمانے میں، اس ایج میں جو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے. سو اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے سامنے رول ماڈل بنایا ہے ہر ایج میں. ایسا نہیں ہے کہ وہ سب سے الگ تھلگ رہے، نہ بچوں سے کھیلیں، نہ کسی سے بات کریں، ان کا دھیان اللہ کی طرف ہو. اور اللہ نے یہ دنیا بسائی ہے، ہمیں دعا سکھائی ہے کہ دعا مانگو کہ دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی خیر ہو. دنیا بھی اچھی اللہ سے مانگو، آخرت بھی اچھی مانگو. تو یہ مل گئی، اور جناب سیدہ کے پاس لے کر، اب سیدہ کے لیے تھوڑا غیر متوقع ہے ان کا آنا. تو پوچھتی ہیں حلیمہ سے، تم تو بڑے شوق سے لے کر گئی تھی اور تم تو چاہتی تھی کہ تم دیر تک یہاں رہیں، تو اب کیا ہوا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے بھی کچھ چھپایا نہیں، یعنی انہوں نے کچھ کور اپ کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے بتایا کہ پچھلے اتنے عرصے میں یہ واقعات ہوئے، اور لاسٹ واقعہ یہ ہوا ہے کہ شوکِ صدر جسے ہم پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے. تو میں محسوس کرتی ہوں کہ اب میرے بس سے باہر ہے. تو سیدہ یہ بات سن کے بڑا خوبصورت اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں. آپ کہتی ہیں، حلیمہ اگر تمہارا خیال ہے کہ میرے بیٹے پر کسی غیر مرئی قوت کا سایہ ہے، جسے ہم جن، بھوت یا بلا کہتے ہیں اپنے کلچر میں، تو ایسا نہیں ممکن. ایسی کوئی چیز میرے بیٹے کو انفلوئنس کر ہی نہیں سکتی. بے شک جی، جو کچھ میں نے اس بیٹے کے پیدا ہونے تک اللہ کی رحمتیں محسوس کی، یہ بھی کچھ اور ہے. یہ باقیوں سے کہیں بلند، اعلیٰ و عرفہ ہیں. پھر آپ بتاتی ہیں کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو خوشبو پھیلی. پھر آپ فرماتی ہیں کہ ایک نور جس میں شام کے محل تک دیکھے. جی. اور پھر کہتی ہیں ستارے یوں چھکے
کہ مجھے جیسے دیکھنے کو یا جناب سرور کائنات کو دیکھنے کو کہ میں چاہتی تو ان کو ہاتھ سے پکڑ سکتی تھی. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی نیگیٹو فورس میرے بیٹے کو کسی بھی طور. دیکھیں نا، جن کی ولادت سے پہلے خواب میں والدہ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جی جو اس امت کا سردار ہوگا، پھر کہا جاتا ہے کہ اس کا نام احمد رکھنا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعا، جی مسیح علیہ السلام، مسیح ابن مریم کی خوشخبری، نوید مسیحا جس وجہ سے جی رسول اللہ کہتے ہیں، اور اپنی والدہ کا خواب. نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ان پہ کوئی انفلوئنس ہو جائے کسی ہو ہی نیگیٹو نہیں چیز؟ سکتا جی. ان کو ایک دفعہ پھر سیدہ نے ان کی توقع سے بڑھ کے، حلیمہ سعدیہ کی توقع سے بڑھ کے محبت بھی دی، خدمت بھی کی، دنیا کے اسباب بھی دیے. تو حلیمہ سعدیہ واپس لوٹیں تو جو نہال تھیں وہ خوش تھیں کہ میرے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا، میرے ساتھ بڑا اچھا مہربانی کی ہے سیدہ نے. اور دوسری کہتی ہیں کہ میں بڑی بجھی تھی جی کہ وہ جو رعنائی، وہ جو کمال، وہ جو عزت، وہ جو مہربانیاں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مجھے اور میرے گاؤں کو نصیب تھیں، اب ہم ان سے محروم ہو گئے. اب حلیمہ سعدیہ کے پاس یادیں ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے ہیں، جی اور جو اس گاؤں میں جہاں بھاگتے دوڑتے تھے، بچوں سے کھیلتے تھے، بکریاں چراتے تھے، کہ کوئی بیمار آتا تھا ہاتھ لگاتے تھے تو صحت مند ہو جاتا تھا، کسی جانور کو اگر ہاتھ لگاتے تھے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی. ان کو یاد آتا تھا کہ بکریاں جا رہی تھیں، ان میں سے ایک بکری نکلتی ہے اور رسول اللہ کے ماتھے پہ بوسہ دے کے چلی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں لیکن یہ جو اچھی یادیں ہوتی ہیں نا، یہ جب بھی آپ کے ذہن میں آتی ہیں، خیال آتا ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل بڑی جاتی ہے. پازیٹیو انرجی دیتی ہیں. لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر فزیکلی بے شک وہاں سے تشریف لے گئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پہ اتنا عرصہ گزارنا وہ بعد میں بھی اس سارے قبیلے کے لیے باعث برکت ہی رہا. دیکھیں اگر آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں تو وہ رحمت اور وہ برکت بعد میں بھی رہی. مجھے تو یہ لگتا ہے محروم تو وہ ہوئے ہی نہیں. یقیناً ہے. جب سفر شام پہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور صحرا میں، اردن کے صحرا میں ایک بوڑ کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، جی جی آج بھی یہ 1450 سال بعد بھی وہ درخت ہرا بھرا ہے. اور آپ یہ دیکھیں پورے صحرا میں بالکل کوئی اور درخت نہیں ہے. وہ آج بھی، وہ فیض صاحب کے زبان میں تیری دید سے سوا ہے تیرے شوق میں بہارا. واہ آپ اسے نظر تو نہیں آ رہے لیکن اس کا شوق، خواہش، تیری دید سے سوا ہے تیرے شوق میں بہارا، وہ زمین جہاں گری تھی تیرے گیسوؤں کی شبنم. واہ تو دیکھیں وہ جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. واہ سرکار کا ایک لمحہ کسی جگہ سے گزر جانا، کجا 5 سال وہاں مجھے رہنا، 5 سال تو وہ رحمتیں تو جو اس بستی کے نصیب میں تھیں یا ملی سرکار کی وجہ سے، وہ چلتے ہیں. اور وہ تو ملتی ہی رہیں اور یقیناً آج تک مل رہی یقیناً ہیں. ایسے ہی ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے اس کے بعد بہت سے منظر میری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان کے حوالے سے بات کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.